اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 116 اور 17 تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان اسباب کی نفی فرمائی ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے، جن اسباب کے بلبوتے پر ہم دنیا میں اپنے کام نکالتے ہیں۔ وہ دو سبب ہیں، ان میں ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے۔ بعض لوگوں میں ایک مفروضہ سا ہوتا ہے، میاں آج جس کے پاس 2-4 روپے ہیں بس اسی کی عزت ہے، اسی کے کام بن جاتے ہیں، وہی اپنی تمام ضرورتوں کو احسن طریقے سے پورا کر لیتا ہے۔ یہ مادیت پسندی ہے۔ بعض لوگ بڑے کنبے اور بڑے خاندان اور کثیر العیال، بڑی اولادیں تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میرے کام نکل جائیں گے، اور یہ چیزیں ہماری ضرورت ضرور ہیں، ہماری خواہش بھی ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہمیں دنیا تک شاید ہوتا ہو، آخرت میں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام اگرچہ مال کو نعمت بھی قرار دیتے ہیں اور اولاد کو بھی، لیکن مال وہ جو حلال طریقے سے کمایا بھی جائے اور حلال طریقے پر خرچ بھی کیا جائے۔ کمانا حلال ہو اور خرچ کرنا غیر شرعی کاموں پر ہو، کمانا غیر شرعی طریقے سے ہو اور خرچ کرنا شرعی طریقے پر ہو، یہ دونوں چیزیں نامناسب ہیں۔ رشوت اور سود کی کمائی سے ہم مسجد بنا دیں، یہ بھی اللہ کے ہاں کوئی مقبول نہیں ہے ہمارا عمل، اور ہم اپنے حلال کے آمدنی کو، کمائی کو ایسی جگہ پہ اڑا دیں جو غیر شرعی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے کچھ سوال کریں گے اور ان سوال کا جواب دیے بغیر وہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ما زال قدم عبد حتی یسأل عن 4 4 سوالوں کا جب تک جواب نہ دے لے وہ آگے نہیں چل سکے گا، اور ان 4 سوالوں میں ایک سوال یہی ہے، ان مال من این اکتسب علی این انفق، کمایا کہاں ہے اور خرچ کہاں کیا ہے، اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر امت پر ایک نہ ایک فتنہ یعنی آزمائش آتی ہے اور وہ اس میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس آزمائش سے نکل جائیں۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ایسی بستی تھی، ایک ایسی امت تھی جس کو ہفتے کے دن عبادت کرنے سے منع کیا گیا، اور ان پر آزمائش کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں جو تھیں وہ پانی کی سطح پر آ جاتی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اس کو حاصل کرتا ہے۔ اس سے پہلے جب قوم طالوت اور جالوت کا مقابلہ تھا تو اہل ایمان اپنے خیال میں ایک پانی کے ندی کے کنارے جا رہے تھے، انہیں پیاس لگی تو اللہ رب العزت نے انہیں اجازت نہ دی، فرمانے لگے اول تو پانی نہ پئیں، چلتے رہیں، اگر پینا بھی ہو تو الا غرفتم بیدہ، ایک ہاتھ پی لیں بس۔
لیکن وہ اپنی پیاس پر کنٹرول نہ کر سکے، اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ پانی نہ ہوتا تو شاید کام چل جاتا، اب پانی بھی نظر آ رہا تھا سامنے، تو اس کے پینے میں وہ مصروف ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے اس فتنے میں مبتلا ہوئے اور اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، جیسے ہی ان کے پاس مال آتا جائے گا تو ان کے طور طریقے بدلتے جائیں گے، اور اس مال کی طلب میں یہ احتیاط کرنا چھوڑ دیں گے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے یا حاصل نہیں کرنا چاہیے، یہ اتنا احتیاط والا عمل ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں رہی۔ اچھے اچھے بھلے بھلے لوگ مال کی طلب میں اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں اور اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ تو دو باتیں، ایک مال، دوسرا اولاد۔ کئی ایک مرتبہ کثیر العیال شخص کو اور کثیر الاولاد شخص کو، اور کئی بیٹوں کے باپ کو دیکھا ہے، میاں میرے 10 ہیں تو 9 بج جائیں گے، ایک آدھ تیرے کھاتے لگا دوں گا، دیکھی جائے گی، اتنے بیٹوں کا میں باپ ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں مکہ میں ایک شخص تھا جو اسلام دشمنی میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، کافروں کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جہنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا کہ اس کے اتنے دروازے ہوں گے 19، اور ہر دروازے میں سے مختلف کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں 12 میرے بیٹے ہیں، وہاں جو فرشتے بیٹھے ہوں گے 13واں میں خود ہوں، 13 دروازوں پر بیٹھے فرشتوں کو تو ہم دبوچ لیں گے، باقی مکے والے تم سارے مل کے باقی 6-7 کو تم نہیں دبوچ سکو گے۔ یعنی جب اس پر اولاد کی کثرت کا نشہ آیا تو وہ فرشتوں سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے حلاف حماز بنمیم، جھوٹا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، بدبخت ہے، چغل خور ہے، ذلیل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے متعلق۔ تو یہ 2 باتیں ہمارے لیے فتنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثرت اولاد کی ہمیں ترغیب بھی اسلام نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچوں کو جنم دیں۔ کنبوں قبیلوں میں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کنبے میں خواتین صحت مند ہیں، یہ کثیر بچوں کو جنم دے سکتی ہیں، فلاں فلاں، تاکہ میری امت بڑھے۔ لیکن میری امت بڑھے کا معنی یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ بھئی وہ بچے تمہارے جو ہیں وہ غیر تربیت یافتہ ہوں اور تم ان کو سنبھال نہ سکو۔ یہ ضمناً بات تھی۔ سورہ سبا میں کافروں کا ایک جملہ ہے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم اتنے مالدار، ہم اتنی اولاد والے، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کیسے عذاب آئے گا؟ ہم پیسہ چلا دیں گے اور ہماری اتنے اولادیں ہیں، ہم اتنے 8-8 10-10 بیٹوں کے باپ ہیں، درجنوں ہماری اولادیں ہیں، تو ہمیں عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تمام مفروضوں کی یہاں نفی فرما دی۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کو نہیں بچا سکتے اللہ تعالیٰ سے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولادیں، نہ اموال وہاں تمہارے کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولادیں وہاں کام آئیں گی، یہ تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتے۔ کیوں؟ کہ تم نے کافرو، جو جرم تم نے کیا ہے وہ کفر والا، یہ اللہ کے سامنے تمہارا کفر، تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارا کوئی ذریعہ وسیلہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ دوزخی ہوں گے، آگ میں ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے اس نظریے کی اور اس تسلی
جو اپنے زعم کے مطابق وہ سمجھتے تھے، اس کی نفی فرما دی۔ یہ اصحاب نار ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب اگلی بات، یہ جو لوگ اپنا مال خرچ ورچ کر لیتے ہیں، مومن خرچ کرے تو اس کے لیے تو حدیث پاک میں بھی اور قرآن مجید میں بھی بڑی ثواب کی بشارتیں ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اللہ اسے 10 کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس طرح ایک اور جگہ پر ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کریں، اللہ ان کی مثال ایسے فرماتے ہیں کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ اس نے زمین میں ڈالا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہو گئے، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے۔ 700 کا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہیں ایک کھجور سے جہنم سے آگ سے بچنے کا ذکر ہے، کہیں ایک مد جو احد کے پہاڑ سے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہیں، کہیں ایک وقت بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو یہ سارے مال کے خرچ کرنے پر قرآن بھی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت بشارتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارے پیکج ہیں اہل ایمان کے لیے۔ ایمان پہلی شرط ہے۔ صاحب ایمان آدمی کھجور کا ایک دانہ دے دے اور اس کے مقابلے میں کافر شخص کھجوروں کا پورا باغ لٹا دے۔ صاحب ایمان آدمی ایک مریض کا علاج کر دے اور اس کے مقابلے میں کافر شخص پورا ہسپتال بنا دے۔ صاحب ایمان آدمی ایک آدمی کو کھانا کھلا دے اور کافر کوئی جو ہے غیر مومن جو ہے وہ پوری ایک کنٹین لگا کے فری چلا دے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ان میں فرق کیوں ہے، اس کا قبول ہے اس کا قبول کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں دے رہا ہے، یہ صرف انسانوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ چلو اس کی انسان دوستی کا بھی تو اس کو فائدہ ملے، ہاں اسے اس کی انسان دوستی کا فائدہ ملے گا، لیکن وہ دنیا تک ملے گا۔ اس کی عزت ہو جائے گی، اس کی شہرت ہو جائے گی، یہ جہاں جائے گا لوگ اسے تعظیماً ملیں گے، سلام کریں گے، جی اس کا احترام ہوگا۔ یہ سب کچھ پھر دنیا کے لیے کیا تو دنیا میں ہی رہے گا، آخرت کے لیے کیا نہیں تو آخرت میں اس کا کوئی اجر وغیرہ ملنا بھی نہیں ہے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کی مثال جو صرف دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، ان کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوا آئی، فیہا سر، اس میں ٹھنڈا برف کا گولا سا تھا، یعنی انتہائی یخ ٹھنڈی ہوا تھی۔ اصابت حرث قوم، وہ ہوا چلتے چلتے ایک ایسی قوم کی کھیتی سے گزری، ظلموا انفسہم، جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ کے باغی اور نافرمان تھے۔ ہوا آئی، اس ہوا میں ٹھنڈ تھی، وہ ایسی کھیتی کے پاس سے گزری جس کھیتی کا مالک ظالم تھا، فاسق تھا، خدا کا نافرمان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کا منکر اور باغی تھا۔ ایسے سرکش کی کھیتی سے جب گزری، فَأَهْلَكَتْهُ، اس ہوا کی ٹھنڈ نے اس کی کھیتی کو جلا کے رکھ دیا۔ کئی مرتبہ کاشتکاروں سے یہ سننے کو ملتا ہے، یہ اچھی بھلی فصل تھی، بس رات کو ایسی ٹھنڈی ہوا چلی، صبح اٹھے تو ایک بھی پتا نہیں تھا، صرف لکڑیاں بچی کھڑی تھیں۔ کئی مرتبہ ایسا سنتے ہیں جی فصل بالکل پک کے تیار تھی، کہیں کہیں محسوس ہوتا تھا کوئی بیماری نہ لگ رہی ہو، کوئی پھپھوندی، کوئی کیڑے مکوڑے اور فلاں فلاں، میں نے ایک سپرے لی اور وہ کر دی، بس وہ کیا کرنا تھا، میں گھر لوٹا، پیچھے آنن فانن میری ساری کھیتی تباہ و برباد ہو گئی۔ کئی دنوں سے سفید مکھی نے ہمارے فصلات کو کھانا شروع کر رکھا ہے، کئی دنوں سے کوئی سنڈیوں ونڈیوں نے کھانا شروع کر رکھا ہے۔ کاشتکار محنت کر کے، خرچ کر کے، بدنی مالی کوشش کر کے اسے تیار کرتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ عین اس وقت پر جب یہ امید لگ جاتی ہے کہ اب چنائی کے دن آ گئے، کپاس چنیں گے، فصل کٹے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا قرآن پاک نے 1400 سال پہلے جو نظریہ دیا ہے
کہ اچانک ایک ایسی ہوا آئے گی اور وہ ہوا آ کے اس قوم کی کھیتی سے گزرے گی جو قوم ظالم ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، گناہ گار ہے، اللہ کے باغی ہے۔ ایسی قوم کی کھیتی کو جس طرح وہ ہوا جلا دے تو کئی مہینوں کا کیا کرایہ جو ہے وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جو صرف دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے، دنیا میں میری جو ہے وہ تعریف ہونے لگے، اور اس کا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح وہ کھیتی ضائع، اس طرح اس کا خرچ کیا ہوا بھی ضائع۔ کس کا خرچ کیا ہوا بچے گا اور وہ قیامت تک محفوظ ہوگا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا کیا ہوا محفوظ ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک اور بات ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر بکری ذبح کی بطور صدقہ خیرات کے، نفلی صدقہ ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اسے تقسیم کر دیں۔ انہوں نے تقسیم کی، اور جب آپ واپس گھر تشریف لائے باہر سے تو فرمانے لگے عائشہ وہ بکری کا کیا بنا؟ انہوں نے جواباً عرض کیا اے اللہ کے نبی، میرے سر کے تاج، 3 حصے بکری کے تقسیم کر دیے ہیں اور ایک حصہ رکھ لیا ہے۔ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں تو گویا کہ ایک ران ہم نے اپنے لیے رکھ لی ہے، باقی تقسیم کر دی ہے۔ تو آپ مسکرا پڑے اور فرمانے لگے ایک گویا کہ ہم نے خرچ کر دی ہے اور 3 ہماری محفوظ ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا ناجینا معاملہ تو عکس ہے۔ فرمانے لگے جو ہم نے اپنے لیے رکھی اور ہم کھا لیں گے اور اپنی ضرورت پوری کر دیں گے وہ تو گئی، جو ہم نے اللہ کے نام پر دی وہ ہمارے لیے محفوظ ہے اور قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی۔ اسی لیے جو لوگ آخرت کا کوئی تصور ذہن میں نہیں رکھتے، اللہ کا کوئی تصور ذہن میں نہیں رکھتے، اللہ کے رسول کا کوئی تصور ذہن میں نہیں رکھتے، عاقبت آخرت کا کوئی سامان ذہن میں نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ جو ہے ان کی مثال یوں ہے کہ ان کے مکان ہوں، ان کے بنگلے ہوں، ان کے روپے ہوں، ان کے بینک بیلنس ہوں، ان کی پراپرٹیاں ہوں، ان کی سواریاں ہوں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ سارے سونے چاندی کے ڈھیر ڈھور، یہ سارے ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کے مال و اسباب ہیں، اور دنیا کے ختم ہوتے ہی یہ بھی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا اب رہا یہ سوال کہ بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ان پر ظلم تو نہیں کہ ان کے عطیات اور ان کے خرچ کیے ہوئی رقومات اور ان کی یہ محنت ضائع ہو گئی؟ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر یہ ہوا بھیج کر ان کی کھیتیاں اجاڑ کے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ یہ ان کا اپنا ظلم ان کے اوپر ہے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو بھی خبر نہ ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ایک تو مال پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے، اولادوں پر اترانا نہیں چاہیے، دوسرا ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، وہ کام محفوظ بھی ہوگا اور قیامت کے دن ہمیں ملے گا، اللہ نے چاہا تو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔